السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم خاتم المعصومین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ خواتین و حضرات، دورہ قرآن کی نشریات کے ساتھ خلیق الرحمن آپ سے مخاطب ہے۔ سپارہ نمبر 24 ہے، سورۃ الزمر ہے، اور آیات جو ہیں اس کی ہم 67 سے 75 تک جائیں گے انشاءاللہ۔ ان آیات میں قیامت کا منظر کھینچا گیا ہے، اور چونکہ یہ خدا کا کلام ہے، قیامت کا منظر کھینچتے ہوئے بہت سے حقائق سامنے آ جاتے ہیں۔ بڑی کمال کی آیات ہیں، ہر آیت کمال کی ہے۔ آخرت کا جو منظر ہے، جو اللہ اپنے علم کے زور پر اس منظر کو پہلے ہمارے سامنے کھینچ کے رکھ دیتے ہیں تو بندہ حیران پریشان ہو جاتا۔ سنیے، کیا تبصرہ کروں، قرآن کی آیات سنیے۔ وما قدر اللہ حق قدری، اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی قدر کرنے کا جو حق تھا اور جو حق ہے، اللہ کے بندوں نے اس طرح اللہ کی قدر نہیں کی۔ خواتین و حضرات، یہی چیز گمراہی کی بہت بڑی بلکہ بنیادی وجہ ہے کہ بندہ اللہ کی اس اتھاہ عظمت کو سمجھ ہی نہیں سکتا جو اللہ کی ہے۔ اس عظمت کو نہ سمجھنے کا نتیجہ یہ کہ بندہ اللہ کی مخلوق کی عظمتوں کا پیروکار یوں ہو جاتا ہے کہ پھر اللہ کی عظمت اس کے دل میں سے محو ہو جاتی، جو تھوڑی بہت ہے بھی۔ اس کے اندر اللہ کی مخلوق کی عظمتیں اس طرح راسخ ہو جاتی ہیں کہ وہ ان عظمتوں کے سامنے اللہ کے مقابلے میں سرنگوں ہو جاتا ہے۔ یوں پھر وہ اللہ کے حکم کا انکار کرتا ہے، اپنے بڑوں کا حکم مانتا ہے، چاہے وہ اس کے بڑے دینی پیشوا ہوں یا دنیا کے لحاظ سے پیشوا ہوں، دین کا انکار کرتے ہوں، بہرحال جو بھی ہو، وہ اللہ کی عظمتوں کے مقابلے میں جب بندہ اللہ کی مخلوق کی عظمت کو کھڑا کر دیتا ہے اور اللہ کی عظمت کو نظر انداز کرتے ہوئے مخلوق کی عظمتوں کے سامنے سرنڈر اور سرنگوں ہو جاتا ہے، چاہے وہ مخلوق دینی ہو یا دنیاوی ہو۔ دنیاوی ہو تو بات تو سمجھ آتی ہے، جیسے ایک ریاست ہے، وہ خدا کے قانون کے خلاف قانون بناتی ہے اور بندہ اس قانون کو عملاً عقیدتاً تسلیم بھی کرتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ انسان کے لیے قانون صرف انسان ہی بنا سکتا ہے، تو وہ تو کافر ہے۔ اگر وہ اللہ پہ یقین بھی رکھتا ہے تو مشرک ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت سے لوگ اس بیماری میں بھی مبتلا ہوتے ہیں کہ وہ حقانیت کا ڈنڈورا پیٹتے ہیں، یا واقعی وہ بنیادی طور پر حق پہ ہی ہوتے ہیں، لیکن ان کے اندر اللہ کے عظمت کے مقابلے میں دیگر عظمتیں اتنی راسخ ہو چکی ہوتی ہیں، جس طرح ہمارے ہاں اکابر پرستی ہے۔ اکابر بہت بڑی بات ہے، اسلاف بہت بڑی بات ہے۔ اکابر اور اسلاف میں فرق بھی، یہ بھی یاد رکھیں، کسی دور میں نے اس پہ بھی بات کی تھی۔ لا الہ الا اللہ۔ ایک طرف قرآن کی واضح آیات ہے اور دوسری طرف بندہ دین پہ ہوتے ہوئے کہتا نہیں، میرے بزرگ نے اس کی یہ تشریح کی ہے، اور وہ قرآن کی آیت کے مقابلے میں اپنے بڑے کی تشریح کو پکڑ لیتا ہے اور قرآن کی واضح آیت کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ تو اس کا مطلب وہ اللہ کی عظمت کو نظر انداز کر رہا ہے۔ یہ اللہ کی عظمت کو نظر انداز کرنا ہے نا، یہ مسلمانوں سے لے کر کافروں تک لامحدود ہے۔ یہ اللہ کی عظمتوں کو نظر انداز کرنا صرف کافر نہیں کرتے، مسلمان بھی کرتا ہے۔ مسلمان اپنے درجے میں اللہ کی عظمتوں کا انکار کرتا ہے، چاہے وہ عقیدتاً نہ کرتا ہو، لیکن عملاً انکار کر دیتا ہے۔ ایک بہت بڑا قاضی ہے، وہ فیصلہ کرتا ہے اور فیصلہ وہ اسلام کے خلاف کرتا ہے، ملکی قانون سے مجبور ہو کے، عقیدہ اس قانون پہ نہیں رکھتا، عملاً کر دیتا ہے، تو اللہ کی عظمت تو اس کے دل میں کم ہوئی نا، عقیدہ بھی رکھے تو کافر ہو جائے گا۔ ایک قاضی ہے، وہ کہتا ہے آئین پہلے رکھا ہے میں نے اور اسلام کو میں نے اپنی کتاب میں یا اپنے مضمون میں بعد میں رکھا ہے، کیونکہ آئین ہر ایک کو حقوق دیتا ہے۔ تو کیونکہ آئین ہر ایک کو حقوق دیتا ہے، یہ لفظ ہی بتاتا ہے کہ تمہارے کہنے کا مطلب یہ کہ اسلام پھر ہر ایک کو حقوق نہیں دیتا۔ تو یہ اللہ کی عظمت کو نہ سمجھنے والی بات ہوئی۔ تو خیر، یہاں اتنی بات آپ کو بتانا مقصود ہے، حق کے مقابلے میں
گمراہی کی بہت بڑی وجہ اللہ کی عظمت کو نظر انداز کرنا ہے۔ یہ اللہ کی عظمت کو نظر انداز مسلمان بھی کرتا ہے، منافق بھی کرتا ہے، ملحد بھی کرتا ہے، کافر بھی کرتا ہے۔ یہ اللہ کی عظمتوں کا جو نظر انداز کرنا ہے، یہ مسلمانوں سے ہوتے ہوئے کافروں تک لامحدود ہو جاتی ہے، یا کافروں سے ہوتے ہوئے مسلمانوں تک لامحدود ہو جاتی ہے۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو اللہ یہاں یہی فرما رہے ہیں کہ میری قدر کرنے کا جو حق تھا نا، وہ بندوں نے اس طرح میری قدر نہیں کی۔ اللہ کی قدر کا جو حق ہے، بندوں نے اس طرح اللہ کی قدر نہیں کی۔ اور اللہ کی عظمت کا یہ عالم ہے کہ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن یہ پوری زمین ایک سکے کی طرح اس کی مٹھی میں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ یعنی اللہ کی عظمت کا یہ عالم ہے کہ قیامت کا دن ہوگا اور یہ پوری زمین جس طرح سکہ بندے کے ہاتھ میں ہوتا ہے، مٹھی میں ہوتا ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ پوری زمین کو اپنی مٹھی میں لے لیں گے۔ اللہ کی مٹھی کیسی وہ اللہ کو پتہ ہے، ہم تشبیہ نہیں دے سکتے کسی مٹھی سے۔ اللہ اکبر۔ ہم تعویل بھی نہیں کرنا چاہتے، بس یہ زیادہ بہتر بات ہے، سمجھ آئی؟ اللہ کی قدرت کا یہ عالم ہے، اللہ کی عظمت کا یہ عالم ہے۔ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ، اور آسمان قیامت کے دن اس کے دست راست میں دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یعنی یہ تمام ساتوں کے ساتوں آسمان قیامت کے دن اللہ کے دائیں ہاتھ میں کاغذ کی طرح لپٹے ہوئے ہوں گے۔ اندازہ کر لیں، یہ اس کی عظمت کی ایک جھلک ہے۔ زمین سکے کی طرح مٹھی میں، آسمان ایک کاغذ کی طرح دائیں ہاتھ میں، یہ اس کی عظمت ہے۔ اور اس کی عظمت کا پاس نہیں رکھا، لحاظ نہیں رکھا اسی کے بندوں نے۔ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ اللہ پاک ہے، اللہ برتر ہے ہر اس شریک سے جسے وہ اللہ کی ذات میں، صفات میں، لوگ اختیارات میں، حقوق میں شریک ٹھہراتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بندوں کے شرک سے پاک اور بلند اور برتر ہے۔ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ آگے چلیں۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، سور پھونکا جائے گا۔ یہ سور پھونکا جائے گا ہم نے سورہ نمل میں غالباً آیت نمبر 27 کے تحت بات کی۔ وہ ہم نے آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ سور 2 سے لے کر 4 تک، سور کی تعداد کتنی ہوگی، 2 سے لے کر 4 تک علماء کے اقوال ہیں۔ سمجھائیے؟ تو کبھی انشاءاللہ میرا جی چاہتا ہے کہ سور پر بھی ایک پوری الگ سے نشست ہونی چاہیے کہ راجے کون سی بات ہے، 2 ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، ٹھیک ہے۔ خیر راجے بات تو بظاہر تو یہی نظر آتا ہے، میں تو 3 کی طرف جا رہا ہوں قرآن کی ان آیات کو دیکھتے ہوئے، لیکن بہرحال ابھی تک میں صحیح طرح میں چاہتا ہوں کہ اور مطالعہ کر کے اس پر مستقل ایک ویڈیو ہونی چاہیے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، سور پھونکا جائے گا، فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، آسمان و زمین میں جتنی مخلوقات ہیں ساری کی ساری مخلوقات بے ہوش ہو جائیں گی اور بے ہوش ہو کے مر جائیں گی۔ یہ کون سا سور ہے؟ جو کہتے ہیں کہ بھائی 3 یا 4 سور ہے نا، وہ کہتے ہیں یہ دوسرا سور ہے۔ پہلے میں بے ہوش ہو جائیں گے، فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، اور یہ دوسرا ہے فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، وہاں گھبراہٹ ہوگی، بے ہوش ہو جائیں گے۔ یہاں کیا ہوگا؟ بے ہوش ہو کے مر جائیں گے۔ اور بعض کہتے ہیں نہیں، فَصَعِقَ اور فَفَزِعَ ایک ہی ہے، پہلے بندے پر گھبراہٹ طاری ہوگی، اس کے بعد وہ بندہ مر جائے گا، تو یہ پہلے ہی سور ہوا۔ بہرحال اِلَّا مَن شَاءَ اللہ، البتہ جسے اللہ چاہے گا وہ اس کیفیت سے بچے گا۔ اور جو مفسرین نے لکھا ہے، انشاءاللہ جب ہماری اس پہ تحقیق ہوگی تو ہم شاید اس پہ کوئی تبدیلی بھی آ جائے یا جو بھی ہو، مفسرین لکھتے ہیں وہ یہی ہے کہ یہاں بچنے والے اس سور کے پھونکنے کے اثرات، جو سور پھونکا جائے گا اس کے اثرات سے جو بچیں گے وہ جبرائیل ہوں گے، وہ میکائیل ہوں گے، وہ عزرائیل ہوں گے، وہ اسرافیل ہوں گے علیہم السلام، اور عرش کو اٹھانے والے
فرشتے ہوں گے، وہ سور پھونکتے ہی فنا نہیں ہوں گے بلکہ کچھ دیر بعد فنا ہوں گے، صرف ایک اللہ کی ذات باقی رہ جائے گی۔ پھر اسرافیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے دوبارہ زندہ ہوں گے، اور دوبارہ زندہ ہو کے پھر وہ دوسری بار سور پھونکیں گے۔ دوسری بار ہوگا یا پھر یہ تیسری بار ہوگا؟ ففزیہ اور فصائقہ ایک ہوگا تو یہ دوسری بار ہوگا، اگر ففزیہ کو الگ کر لیں، فصائقہ کو الگ کر لیں تو یہ تیسری بار ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے جی۔ ثم نفخ فیہ اخری، اسرافیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے زندہ ہوں گے، پھر وہ سور پھونکیں گے، فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ، اس سور کے پھونکنے سے لوگ زندہ کھڑے ہوں گے، کھڑے ہو کے میدان محشر کو حیرت اور تعجب سے دیکھ رہے ہوں گے۔ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ، یہ خدا کی عدالت کا منظر اب سارا پیش ہو رہا ہے، ذرا سنتے جائیے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب یہ آپ دیکھیں، یہاں کہا جا رہا ہے سور پھونکا جائے گا۔ دنیا دارالامتحان ہے نا، تو دارالامتحان ایگزامینیشن ہال میں کیا ہوتا ہے؟ ایک مقرر وقت دیا جاتا ہے، وقت کہ بھائی آپ کے لیے 3 گھنٹے سے 4 گھنٹے ٹائم ہے، 2 سے 3 گھنٹے ٹائم ہے، آپ نے پیپر کرنا ہے، اور جیسے ہی پیپر ختم ہوتا ہے الارم بج دیا جاتا ہے، گھنٹی بجا دی جاتی ہے، ٹائم ختم ہو گیا پیپر کا۔ بس یہی سمجھ لیں دنیا ایگزامینیشن ہال ہے، دارالامتحان ہے۔ جب دنیا میں دی گئی مہلت ختم ہو جائے گی، دنیا کی صف کو لپیٹنے کا وقت ہوگا، الارم بجا دیا جائے گا، سور پھونک دیا جائے گا۔ کیا کمال کی مثال ہے! یہ میں نے نہیں دی، بعض مفسرین نے دی، اس لیے میں مزے سے بیان کر رہا ہوں۔ جس طرح ایگزامینیشن ہال میں ٹائم ختم ہونے پر الارم بجا دیا جاتا ہے، بالکل دنیا کا وقت جیسے ختم ہوگا، دنیا کی صف لپیٹی جانے لگے گی، اللہ کی طرف سے الارم بجا دیا جائے گا، اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے۔ ٹھیک ہے، لوگ مر جائیں گے، گھبراہٹ ہوگی، بے ہوش ہوں گے، مر جائیں گے، دوسری بار سور پھونکنے سے، تیسری بار یا سور پھونکنے سے دوبارہ کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، اللہ اکبر۔ محشر کی پوری زمین اپنے پروردگار کے نور سے چمک اٹھے گی۔ اللہ تعالیٰ میدان محشر میں نزول فرمائیں گے حساب کتاب لینے کے لیے۔ کیا اللہ کا یعنی عجیب منظر ہوگا اس وقت۔ یعنی اللہ تعالیٰ میدان محشر میں نزول فرمائیں گے تو تجلی الہی سے محشر کی پوری زمین منور ہوگی، چمک اٹھے گی۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ، کتاب رکھ دی جائے گی، ہر بندے کی کتاب، اعمال نامے سامنے رکھ دیے جائیں گے۔ وَجِیءَ بِالنَّبِیِّینَ، نبیوں کو لایا جائے گا، وَالشُّہَدَاء، تمام گواہوں کو لایا جائے گا، جس پہ بندے کی اپنی کھال بھی گواہی دے رہی ہوگی، یہ بھی گواہ شامل ہے۔ اللہ اکبر۔ نبیوں کو لایا جائے گا، گواہوں کو لایا جائے گا۔ وَقُضِیَ بَیْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور پھر انصاف سے فیصلہ کیا جائے گا، کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ اب آپ دیکھیں دنیا میں اللہ کے دین کے سب سے بڑے داعی نبی ہیں، نبی کے بعد پھر دیگر درجہ بدرجہ علماء ہیں اور دیگر داعیان اللہ ہیں، صالحین ہیں۔ دنیا میں ہم نبیوں سمیت تمام داعی نظر انداز ہوتے رہے، دنیا انہیں وقت نہ دیتی رہی، الا ماشاءاللہ چند لوگوں نے وقت دی۔ لیکن جب قیامت کا دن ہوگا، وہی داعی نبیوں سمیت جو دنیا میں نظر انداز ہوتے رہے، اب فیصلہ اس بنیاد پر ہوگا ان داعیوں کا دنیا میں ساتھ کس نے دیا تھا وہ کامیاب، جس نے ساتھ نہیں دیا تھا وہ ناکام و نامراد۔ ہائے اللہ، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے بغیر کسی حق کے، بغیر کسی استحقاق کے ہمیں اپنے دین کی دعوت کے لیے تو نے قبول کیا ہوا ہے۔ خدا کی قسم، اس سے بڑا منصب نبیوں کے بعد کسی کے پاس نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ دین کی خدمت کے لیے بندے کو قبول کر لے۔ دنیا کی، چونکہ آج دنیا کی چربی چڑھی ہوئی ہے، دنیا جس طرف جاتی ہے فیشن اسی کا بن جاتا ہے۔ آج فیشن ہے، لوگ اپنی اولاد کو ڈاکٹر بناتے ہیں، انجینئر بناتے ہیں، قانون دان بناتے ہیں، یہ بناتے ہیں، وہ بناتے ہیں۔ ضرور بنائیں، ہم اس پہ تنقید نہیں کرتے۔ تنقید اس پہ ہو رہی ہے کہ وہ دین جو نبی کے سینے اطہر پہ نازل ہوا، اس دین کے حاملین، اس دین کے علماء آپ اپنے بچوں کو کیوں نہیں بناتے؟ اس کا پتہ چلے گا آخرت میں۔ آج آپ یہ نہیں کر رہے ہیں، کل انہی دین کی داعیوں کی بنیاد پہ فیصلہ ہوگا کہ دنیا میں وہ داعی جو نظر انداز ہوتے رہے، آج اللہ تعالیٰ ان داعیوں کو لائیں گے، نبیوں کو لائیں گے، گواہوں کو لائیں گے۔ اللہ کے دین کی داعی جو نظر انداز ہوتے رہے،
قیامت میں فیصلہ اسی بنیاد پہ ہوگا کہ جن لوگوں نے ان داعیوں کا دنیا میں ساتھ دیا ہوگا وہ کامیاب، جنہوں نے نظر انداز کیا ہوگا وہ ناکام، اور حق کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ پھر اس فیصلے کی کوئی اپیل بھی نہیں کی جا سکے گی، کیوں؟ وہ خدائی عدالت ہے۔ اپیل کا تصور تب آتا ہے جب بندہ فیصلے کے اندر کمی بیشی سمجھتا ہے کہ یار فیصلہ کرنے والا انسان ہے، اس سے کمی بیشی ہو سکتی ہے، یا دستاویزات اس کے سامنے پورے نہیں ہوں گے، یا اس نے دستاویز کو اچھی طرح سمجھا نہیں ہوگا۔ بندہ اپیل کا حق رکھتا ہے تاکہ انصاف کے اندر کوئی کمی بیشی سقم ہو تو وہ نکل آئے۔ خدا کے انصاف میں تو کوئی کمی بیشی نہیں، کوئی سقم نہیں، لہٰذا وہاں اپیل کا کوئی حق نہیں ہوگا، بالکل انصاف کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ، بندے نے جو کچھ کیا ہوگا، ہر جی نے، ہر نفس نے جو کچھ کیا ہوگا اس کے مطابق اس سے پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ بندے کیا کر رہے ہیں۔ یہ بات ہو گئی۔ آگے اب جب فیصلہ ہو جائے گا تو فیصلہ ہونے کے بعد کیا ہوگا؟ جنتی جنت کی طرف، جہنمی جہنم کی طرف۔ وہی کمال کا منظر کھینچا گیا ہے، وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا۔ جب فیصلہ ہو جائے گا کہ یہ جہنمی ہیں اور یہ جنتی ہیں اور یہ جہنمی ہیں، پھر کیا ہوگا؟ جو کافر ہوں گے ان کو جہنم کی طرف گروہ در گروہ ہانک کے لے جایا جائے گا، ہانک کے لے جایا جائے گا، گروہ در گروہ۔ کیوں؟ حق سے انکار کے بھی تو درجے ہوتے ہیں کہ بندے نے کس درجے میں حق کا انکار کیا ہے۔ جس شدید درجے میں حق کا انکار کیا ہوگا وہ اتنا بڑا کافر ہوگا، اور سب سے بڑا کافر وہ منافق ہے جو اندر سے کافر لیکن وہ اپنے کفر کو اس نے چھپایا ہوا ہے اور اسلام کا نام لیتا ہے، اور مزید منافقت کفر کو چھپا کے کفر کو اسلام اور اسلام کو کفر کہتا ہے۔ یہ دشمنان صحابہ، یہ دشمنان توحید، یہ دشمنان ختم نبوت جو یہ سمجھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے بعد بھی ان کی شخصیات پر، اماموں پر وحی آتی ہے، یہی تو لوگ کافر ہیں، اور کون ہیں؟ دین حق کا انکار کرنے والے۔ یہ ہوں گے گروہ در گروہ، ان کی درجہ بندی ہوگی، درجہ بندی کے مطابق ان کو لے جایا جائے گا جہنم کی طرف۔ حتیٰ اذا، پھر جہنم کے بھی تو دروازے ہیں نا، لہا سبعۃ ابواب، تو اپنے جرم کے مطابق یہ جہنم کے دروازوں سے داخل ہوگے۔ جہنم کے جس پلاٹ میں اس جرم کے مطابق ان کے ساتھ جو سلوک ہوگا حصے میں، وہاں پہنچا دیے جائیں گے۔ حتیٰ اذا جاؤہا، جب یہ گروہ در گروہ کافروں کے اپنے حق کے انکار کے درجے کے مطابق جب یہ جہنم کے پاس پہنچیں گے، فتحت ابوابہا، جہنم کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ وقال لہم خزنتہا، پھر جہنم کے اوپر جو ان کے کارندے اور داروغے ہیں وہ ان سے کہیں گے، پوچھیں گے، الم یأتکم رسل منکم، ارے جہنمیوں بتاؤ تو صحیح، کیا تمہارے پاس اللہ کے بھیجے ہوئے رسول نہیں آئے تھے؟ یتلون علیکم آیات ربکم، جو تم پر جو پڑھ پڑھ کر تمہیں سناتے تھے تمہارے پروردگار کی آیتیں، وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اور تمہیں ڈراتے رہتے تھے اس دن کی ملاقات سے، اس دن کے پیش آنے سے تمہیں ڈراتے رہتے تھے۔ جہنمی کیا کہیں گے؟ قالوا بلا، ہاں کیوں نہیں، آئے تھے، پڑھ پڑھ کے سناتے تھے، لیکن ہم نہیں مانے۔ اب سوال یہ ہے کیا ان کا یہ اعتراف جرم کام آئے گا؟ کہا نہیں، قیامت میں اعتراف جرم کام نہیں آئے گا، وہاں تو چارہ ہی نہیں اعتراف جرم کے علاوہ۔ وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ، وہ کہیں اعتراف جرم کریں گے، لیکن سوال یہ ہے کیا اعتراف جرم کام آئے گا؟ کہ نہیں، بلکہ خدا کا عذاب ان پر ثابت ہو جائے گا، واقع ہو جائے گا۔ قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا، تب انہیں حکم دیا جائے گا کہ جہنم کے دروازوں سے داخل ہو جاؤ، جہنم میں ہمیشہ کے لیے اس میں رہو۔ فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ، کتنا برا ٹھکانہ ہے حق کے مقابلے میں تکبر کرنے والوں کا۔ خواتین و حضرات یہاں ایک بات سمجھیں، تکبر کرنے والے کس کے مقابلے میں؟ حق کے مقابلے میں۔ ہوتا یہ ہے جو تکبر ہوتا ہے نا، حق کے مقابلے میں بھی ہوتا ہے، اور بہت دفعہ تکبر حق پیش کرنے والے کے مقابلے میں ہوتا ہے۔ جو بندہ حق پیش کر رہا ہوتا ہے تو جس کے سامنے حق پیش کیا جا رہا ہوتا ہے وہ حق پیش کرنے والے کو چھوٹا سمجھتا ہے، تو حق پیش کرنے والوں کو چھوٹا سمجھنے کی وجہ سے وہ خود حق کو چھوٹا سمجھ لیتا ہے۔ در حقیقت وہ حق پیش کرنے والے کو چھوٹا سمجھتا ہے، ہاں وہ حق کو بھی چھوٹا سمجھنے لگتا ہے،
یہ بھی ایک کیٹیگری ہو سکتی ہے، اس کا انکار نہیں ہے، کیونکہ بندہ اپنے رسوم و رواج میں کے دلدل میں اتنا پھنس چکا ہوتا ہے کہ وہ اپنے رسوم و رواج کے مقابلے میں حق کو سمجھتا ہی کچھ نہیں۔ وہ انسان کی عظمت کا اتنا قائل ہوتا ہے، گورنمنٹ آف دا پیپل، بائی دا پیپل اینڈ فار دا پیپل، وہ اللہ کو مرکزی جگہ دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا کہ انسان کے لیے قانون صرف انسان بنائے، اللہ کی یہاں کوئی جگہ نہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو یہ حق کے مقابلے میں تکبر ہے، لیکن بہت بڑی تعداد دراصل حق پیش کرنے والے کے مقابلے میں تکبر کرتی ہے۔ چونکہ حق پیش کرنے والے کے مقابلے میں تکبر کرتی ہے، لہٰذا وہ پھر حق سے انکار کر دیتی ہے، حق پیش کرنے والے کو چھوٹا سمجھنے کی وجہ سے حق کو بھی چھوٹا سمجھ لیتی ہے۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، وہی ہے بہت برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کا، چاہے تکبر کرنے والوں نے حق کے مقابلے میں تکبر کیا ہو یا حق کو چھوٹا سمجھنے والوں کے مقابلے میں تکبر کیا ہو، اکڑ گئے ہوں حق کے سامنے۔ یہ تو ہو گیا جہنمیوں کا بیان، اب آگے جنتیوں کو بھی تو لے جایا جائے گا نا، بات یہاں ختم ہوتی جا رہی ہے۔ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، ایک طرف حساب کتاب کے بعد جہنمیوں کو لے جایا جائے گا، اور دوسری طرف کیا ہوگا کہ جو کیا کہتے ہیں دنیا میں اپنے پروردگار سے ڈرتے رہے ہوں گے، کفر و شرک سے بچتے رہے ہوں گے، ان کو بھی گروہ در گروہ جنت کی طرف لے جایا جائے گا، کیونکہ حق کو قبول کرنے کے بھی درجے ہیں۔ بندے نے کس درجے میں حق کو قبول کیا تھا، وہ حق کو قبول کرنے کے کس اعلیٰ ترین مقام پہ تھا، یہ اس کا گروہ، کیا درمیانی مقام پہ تھا، الگ گروہ، کیا بالکل نچلے مقام پہ تھا، الگ گروہ کے جس کے بعد باطل شروع ہو جاتا ہے۔ مختلف گروہ ہوں گے، ان ٹولیوں میں، ان گروہوں میں تقسیم کر کے بہت عزت و احترام کے ساتھ استقبال کرتے ہوئے جنت کی طرف متقین کو لے جایا جائے گا۔ حتیٰ اذا جاؤہا، جب وہ جنت کے پاس پہنچ جائیں گے تو کیا دیکھیں گے؟ وفتحت ابوابہا، جنت کے دروازے پہلے سے کھلے ہوئے ہوں گے۔ پچھلی آیات میں آپ کیا پڑھا؟ جب وہ جہنم لے جائے جائیں گے تب جہنم کے دروازے کھلیں گے، اور یہاں شدت اشتیاق کو دیکھ لیں، شوق کو دیکھ لیں، جنت کے دروازے جنتیوں کے لیے پہلے سے کھلے ہوئے ملیں گے۔ وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم، اور پھر جنت کے جو داروغے ہوں گے وہ کیا کہیں گے؟ سلام علیکم، یہ کہتے ہوئے ان کا استقبال کریں گے، ارے تم پر سلامتی ہو، طب تم مزے میں رہو، اب تم دنیا کی پریشانیاں ختم، فادخلوها خالدین، ہمیشہ کے لیے اس جنت میں داخل ہو جاؤ۔ لا الہ الا اللہ وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ۔ اب جنتی آگے سے کیا کہیں گے؟ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے، شکر ہے اس اللہ کا جس نے ہم سے کیا ہوا اپنا وعدہ سچ کر دکھایا۔ اللہ اکبر۔ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ، اور ہمیں اس جنت کی زمین کا وارث بنا دیا۔ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ، اب ہم یہاں جہاں چاہیں ہماری مرضی۔ اللہ اکبر، اب ہم جہاں چاہیں رہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، عمل کرنے والوں کو، مزدوروں کو اللہ نے کیا خوب اجر دیا، اس سے بہتر اور اجر ہو ہی کیا سکتا ہے۔ اب پھر آخر کی آیت جو ہے آخری، اس میں پھر وہ ایک منظر کشی کی گئی ہے، جب اللہ تعالیٰ میدان حشر میں حساب کتاب کے لیے جلوہ فرما ہوں گے تو اس وقت عالم کیا ہوگا؟ عرش الہی کا۔ بھئی تم دیکھو گے وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ، تم دیکھو گے اس دن کہ فرشتوں نے، اللہ کے فرشتوں نے عرش کو گھیر رکھا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ فرشتے عرش کے گرد حلقہ بنائے ہوئے ہوں گے، یسبحون، اللہ کی تسبیح پڑھ رہے ہوں گے، بحمد ربہم، اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہوں گے۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ میدان حشر میں حساب کتاب کے لیے جلوہ فرما ہوں گے، اللہ عرش پہ ہوں گے اپنی شان کے مطابق، فرشتے تمام اس کے ارد گرد ہوں گے اور اللہ کی پاکی بیان کر رہے ہوں گے۔ اے اللہ تو ہر شریک سے اور ہر عیب سے، ذات میں، صفات میں، اختیارات میں، حقوق میں، حاکمیت میں تو شریک سے پاک ہے، اور اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہوں گے۔ یا اللہ تعریف تو صرف تجھے ہی جچتی ہے بس۔ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ، لوگوں کے درمیان حق کے مطابق انصاف سے فیصلہ کر دیا جائے گا۔ وَقِيلَ،
پوری کائنات پکار اٹھے گی الحمدللہ رب العالمین، کہ تعریف تو صرف اللہ رب العالمین کو جچتی ہے۔ ایک ایک فرد پکار اٹھے گا، اللہ اکبر، اس حقیقت کا اعلان کر دیا جائے گا کہ تعریف صرف ایک اللہ کو جچتی ہے۔ فرما و روا اللہ، خالق اللہ، مالک اللہ، رازق اللہ، عزت دینے والا اللہ، عزت چھیننے والا اللہ، تخت سلطنت پر بٹھانے والا اللہ، تخت دار پہ چڑھانے والا اللہ، تقدیر کا مالک اللہ، تقدیر کو کھڑا کرنے والا اللہ، کھوٹا کرنے والا اللہ، جنت بھیجنے والا اللہ، جہنم بھیجنے والا اللہ۔ یہ ساری صفات اللہ کو جچتی ہیں۔ دل کی بھید کو جاننے والا اللہ، آنکھ کی دیانت کو جاننے والا اللہ، آنکھ کی خیانت کو سمجھنے والا اللہ۔ اللہ کی ان صفات میں کوئی شریک نہیں۔ حاجت روائی کرنے والا اللہ، مشکل کشائی کرنے والا اللہ۔ بندہ داتا ہو ہی نہیں سکتا، بندہ تو مانگتا ہے، داتا تو صرف وہی ہے، وہی دیتا ہے، کوئی اور دے نہیں سکتا۔ لا الہ الا اللہ وقیل الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔